میں اس وقت موجود ہوں چیلیاں والا کے اس تاریخی گراؤنڈ میں، اس تاریخی میدان میں، جہاں آج سے 170 سال، تقریباً 170 سال قبل انگریز اور پنجابی فوج کے درمیان 13 جنوری 1849 کو ایک گھمسان کی جنگ لڑی گئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں فوجیں اس بہادری سے لڑیں کہ کسی فوج کو بھی 1 انچ زمین حاصل کرنا نصیب نہ ہوا، یعنی کوئی فوج بھی دوسری فوج کو 1 انچ پیچھے بھی نہ دھکیل سکی، اور شام تک کشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ بعد ازاں دونوں فوجوں نے اس جنگ کی یادگار میں اور اس جنگ میں کام آنے والے، قتل ہونے والے، مرنے والے فوجیوں کی یاد میں یادگاریں تعمیر کی۔ سکھ یا پنجابی فوج کی طرف سے تعمیر کی گئی یادگار یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ پیچھے جو یادگار ہے یہ سکھ فوج کی طرف سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دوسری یادگار ہے جو کہ برطانوی فوج کی طرف سے یا برطانوی حکومت کی طرف سے یہاں پہ تعمیر کی گئی، یہ ایک صلیب کی صورت میں ہے۔ اس پر بھی جنگ کے بارے میں معلومات درج ہیں، اور ان سپاہیوں اور ان افسران کے نام درج ہیں جو اس جنگ میں یا تو قتل ہوئے یا بعد میں زخموں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کے نام اور ان کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے۔ یہ صلیب نما یادگار سن 1871 میں برطانوی حکومت نے تعمیر کروائی، اور شروع میں اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ملازم رکھے گئے تھے جن کی تنخواہ برطانوی حکومت کی طرف سے ادا کی جاتی تھی۔ دوسری یادگار کب تعمیر ہوئی اس کے بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ برطانوی فوج کی قیادت جنرل گف، جبکہ پنجابی فوج کی قیادت راجہ شیر سنگھ کر رہے تھے۔ پنجابی فوج کی تعداد تقریباً 12,000 نفوذ پر مشتمل تھی۔ مقامی لوگ ان یادگاروں کو قتل گڑھ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ اتنی خوفناک تھی کہ شام تک میدان جنگ لاشوں سے اٹ چکا تھا۔ کہ انگریز فوج اپنی بھرپور کوشش کے باوجود بھی پنجابی فوج کو 1 انچ پیچھے دھکیلنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی، اور کہا جاتا ہے کہ برطانوی فوج کا جانی نقصان اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے، کسی ایک جنگ کی بات کی جائے، تو سب سے زیادہ چیلیاں والا کے میدان میں ہوا۔ یوں تو اس لڑائی میں کوئی بھی فریق کامیاب نہ ہو سکا، مگر دونوں فریقین نے اپنی اپنی فتوحات کے دعوے کر دیے۔ پنجابی فوج ٹبا مونگ کے قریب اپنے پڑاؤ کی طرف کوچ کر گئی۔ بعد میں پنجابی فوج کے بچ جانے والے فوجیوں نے اپنے ساتھیوں کی یادگار میں یہ مانیومنٹ تعمیر کروایا، اور اس پر 4 مختلف زبانوں میں جنگ کی مختصر تاریخ درج کی۔ دونوں یادگاریں اب کافی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہو چکی ہیں، اور حکومتی عدم توجہی اور عدم سرپرستی کی وجہ سے دن بدن خستہ حال ہوتی جا رہی ہیں۔ پنجابی فوج اور انگریز فوج کے درمیان یہ آخری بڑا معرکہ تھا۔ اس جنگ کے ٹھیک 2 مہینے بعد 11 مارچ 1849 کو راجہ شیر سنگھ نے جنرل البرٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور 31 مارچ 1849 کو ایک معاہدے کے تحت پنجاب انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ برطانوی فوجی بڑی تعداد میں اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ افسران کی لاشیں اونٹوں پر میدان جنگ سے لے جائی گئیں، جبکہ فوجیوں کی لاشوں کو اسی میدان میں ایک لمبی قطار میں دفن کر کے اوپر قبروں کے نشان بنا دیے گئے۔ یہ کل 4 قبریں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے نیچے بڑی تعداد میں فوجیوں کو ایک لمبی قطار میں دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں انگریزی حکومت نے یہاں پر چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن تعمیر کروایا، جس کا مقصد یہ تھا
کہ اس جنگ میں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کے خاندانوں کو ان کی قبور تک رسائی دی جائے، اور تقسیم کے بعد تک بھی ان سپاہیوں کے لواحقین ان کی قبور پر آتے رہے، تاہم اب یہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ یہ یادگاریں اور یہ میدان جنگ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ برطانوی حکومت کی طرف سے ان یادگاروں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ملازم رکھے گئے تھے۔ ان یادگاروں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے کمرے بھی خستہ حالی کا شکار ہیں اور کافی حد تک منہدم ہو چکے ہیں۔